السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی جو آیات پڑھیں گے وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ آپ ان آیات کو غور سے سنیے گا اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی آیات کا مطالعہ ہم 151 سے 158 تک کی آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، تعالو تم سب آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، ما جو حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکو یہ کہ نہ تم سب شریک ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، ولا تقتلوا اور مت تم سب قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاکن مفلسی کی وجہ سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی، ایاکم اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش اور مت تم سب قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر جو ظاہر ہیں، منہا ان میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہیں، ولا تقتلوا النفس اور مت تم سب قتل کرو کسی جان کو، التی جسے حرم اللہ حرام کیا اللہ تعالی نے، الا مگر بالحق کی حق کے ساتھ، ذالکم یہ سب باتیں، وصاکم اس نے وصیت کی ہے تمہیں، بھی اس کے ساتھ، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سب سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ حرام وہ نہیں ہے جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ وہ اپنی مرضی سے جس چیز مرضی کو حرام کر دیتے تھے، بلکہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرنے والے اور ہر لمحے پالنے والے نے تم پر حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آؤ میں وہ خود بیان کرتا ہوں، یہ وہ 10 احکام ہیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد بندوں کے حقوق میں سے سب سے مقدم حق انسان پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا رکھا ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام جو پوشیدہ ہو ان کے بھی قریب مت جاؤ اور جو ظاہر ہوں ان کے بھی قریب مت جاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بھر کر غیرت والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی تم کسی جان کو قتل کرو مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی کسی جان کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔ نمبر 1 جان کے بدلے جان، نمبر 2 شادی شدہ زانی، نمبر 3 اور دین سے جدا ہو کر یعنی مسلمان کی جماعت کو ترک کرنے والا ہو۔ ان تینوں کے علاوہ جس قتل کرنے کا بھی واضح حکم قرآن یا حدیث میں موجود ہو، مثلا محارب، ڈاکو، باغی یا محرم سے نکاح کرنے والا، انہیں قتل کرنا ناحق نہیں بلکہ حق ہے۔ ولا تقربوا اور مت تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، الا مگر باللتی اس طریقے سے جو ہیا احسن سب سے اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا اور تم سب پورا کرو، الکیلا ماپ کو، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو تم سب انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ اس حال میں کہ اگرچہ ہو وہ ذا قربا قرابت والا،
وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو اوفو تم سب پورا کرو، ذالکم یہ وصاکم وصیت کی ہے تمہیں، بہی اس کی، لعلکم تذکرون تاکہ تم سب نصیحت حاصل کرو۔ سب سے اچھے طریقے میں یتیم کے مال کی حفاظت کرنا، اسے بڑھانے کے متعلق سوچنا، یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا سب شامل ہیں۔ بتایا کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر میں پہنچ جائے، یعنی اس کو معاملات کے نپٹنے کی صلاحیت آ جائے، تو اس کا مال اس کو دے دو اور ماپ تول میں کمی نہ کرو۔ اگر پورا تولنے اور ماپنے کی کوشش کرے مگر بھول چوک کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے تو اس میں باز پرس نہیں ہوگی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب بات کرو، خواہ فیصلہ کر رہے ہو یا حکم دے رہے ہو یا شہادت دے رہے ہو، کوئی رشتہ دار یا قرابت دار یا دوستی انصاف میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اور سنت کے مطابق جو احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان عہدوں کی پاسداری کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا اور بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً سیدھا، فاتبعوہ پس تم سب پیروی کرو اس کی، ولا تتبعوا السبل اور مت تم سب پیروی کرو اور راستوں کی، فتفرقا پس وہ الگ کر دیں گے، بکم تم کو، عن سبیلہ اس کے راستے سے، ذالکم یہ وصاکم اس نے وصیت کی ہے تمہیں، بہی اس کی، لعلکم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ ایک ہی ہے اور وہی سیدھی اور جنت تک پہنچانے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اسی طرح اسلام میں بھی فرقے بنانے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام میں سیدھی راہ صرف کتاب و سنت کی راہ ہے، جس پر وہ پہلے 3 زمانے گزرے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرار دیا ہے۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی، موسیٰ کتابہ موسیٰ کو کتاب، تماماً پوری کرنے کے لیے، علی الذی ان لوگوں پر جس نے احسنا نیکی کی، وتفصیلاً اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور ہدایت، ورحمتاً اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ، بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر، یؤمنون وہ سب ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ ہم نے تورات ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرے اور ہر چیز کی تفصیل، رہنمائی اور رحمت کے لیے نازل فرمائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَٰذَا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا اسے، مبارکن برکت والی ہے، فاتبعوہ پس تم سب پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تم سب تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ وَهَٰذَا کتاب اس کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لیا ہے۔ تقولوا یہ کہ نہ تم سب کہو، انما بے شک، انزلہ نازل کی گئی، الکتاب کتاب، علی طائفتین 2 گروہوں پر، من قبلنا ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا اور بے شک تھے ہم، عن دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے، لغافلین یقیناً سب بے خبر تھے۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کفار مکہ سے کر رہے ہیں۔ ان کی طرف یہ کتاب 2 وجہ سے نازل کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان پر حجت پوری ہو جائے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ کی طرح جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ تو انہی کے لیے تھیں، سب لوگوں کے لیے نہیں تھی، ہم بھی ان سے
مستفید ہونے کی کوشش کرتے۔ اب جو کچھ اور جیسے ان کی کتابوں کو پڑھتے پڑھاتے رہے اس کی ہمیں کیا خبر ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا مطلب یہ کہ وہ کتابیں تو عجمی زبانوں میں تھی، عربی میں نہیں تھی، ہم ان کتابوں کو کیسے پڑھ سکتے ہیں یا پڑھا سکتے ہیں؟ اور دوسری وجہ، تمہاری طرف کتاب نازل نہ ہونے کی صورت میں تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمارے دلوں میں یہ ولولہ اٹھ سکتا تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی کتاب آتی تو ہم دوسروں سے بڑھ کر اس پر عمل کر دکھاتے۔ اب جو کتاب تمہاری طرف نازل کی جا رہی ہے وہ کئی لحاظ سے تورات سے بہتر ہے، اب تم اپنی اس بات کا شوق پورا کر سکتے ہو۔ تقولو، یا تم سب یہ کہو، لو اگر، انا بے شک ہم، انزیلا نازل کی گئی، علینا ہم پر، الکتابو کتاب، لکننا یقیناً ہم ہوتے، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان میں سے، فقط پس تحقیق، جاءکم آ چکی ہے تمہارے پاس، بشینتن روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، فمن پس کون، ازلمو زیادہ ظالم ہے، ممن اس میں سے جو، کذبہ جھٹلائے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور اعراض کرے ان سے، سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو جو، یصدفون وہ سب منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذابی برے عذاب کی، بما اس وجہ سے جو، کانو تھے وہ، یصدفون وہ سب اعراض کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ عذر بھی نہ کر سکو گے کہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے کوئی بھی کتاب نہیں آئی۔ یہاں بشینتن سے مراد قرآن مجید ہے، جو صرف ہدایت اور رحمت ہی نہیں ہے بلکہ اپنے سچا ہونے کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ صرف عربوں کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے تمام لوگوں اور تمام اقوام کے لیے ہے۔ وہ کسی سے عربی پڑھ کر اللہ کے احکام کو معلوم کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے فضل سے تمام اقوام میں اسلام پھیل چکا ہے۔ حل ینظرون نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر، یأتیہم یہ کہ آئیں ان کے پاس، الملائکۃ فرشتے، او یأتیا یا آئے، ربک آپ کا رب، او یأتیا یا آئے، بعض آیاتی نشانیاں، ربک آپ کے رب کی، یوما جس دن، یأتی آئیں گی، بعض آیاتی نشانیاں، ربک آپ کے رب کی، لا ینفع نہیں نفع دے گا، نفسن کسی جان کو، ایمانہا اس کا ایمان، لم تکن نہیں تھی، آمنت وہ ایمان لائی، من قبل اس سے پہلے، او کسبت یا کمائی کی اس نے، فی ایمانہا اپنے ایمان میں، خیرن کوئی بھلائی، کل کہہ دیجئے، انتظروا تم سب انتظار کرو، انا بے شک ہم، منتظرون سب انتظار کرنے والے ہیں۔ کفار پر اسلام کے حق ہونے کے دلائل تو پوری طرح واضح ہو چکے تھے، مگر وہ صرف لاجواب کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے جس کا دنیا میں ہوتے ہوئے دکھایا جانا ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے آنے کے بعد اپنے اختیار سے غیب پر ایمان کا موقع باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ ان مطالبات کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ انہوں نے بنی اسرائیل میں اکٹھے 9 مطالبات پیش کیے تھے، جن میں نہایت گستاخانہ مطالبہ یہ بھی تھا کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو سامنے لایا جائے۔ اس آیت میں او یأتیا بعض آیاتک اس سے مراد صحیح احادیث کے مطابق قیامت کے قریب نمودار ہونے والی چند نشانیاں ہیں، جن میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔
جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب کسی جان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔